السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بات چل رہی تھی شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، اس کے بارے میں 10 باتیں بیان ہو چکی ہے۔ آج 5 باتیں انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ 20 باتوں میں سے آج 5 پڑھاؤں گا، باقی 5 باتیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ نمبر 11، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر اعتماد اور بھروسہ کرے اور گھریلو معاملات اس کے سپرد کرے تاکہ بیوی اپنی حیثیت کو پہچانے اور اس کا وقار اس میں خود اعتمادی پیدا کرے۔ شوہر کو چاہیے بیوی پر اعتماد یعنی بھروسہ کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے۔ گھر کے جو بھی معاملات ہیں، کام وغیرہ وہ سب لے کے، پیسہ رکھنے کے لیے دینا وغیرہ، یہ سب باتوں کو لے کے اور بھی بہت سارے معاملات کو لے کے، یعنی کل ملا کے بات یہ ہے کہ شوہر کو بیوی پر بھروسہ کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ توڑے، اسی لیے کہ ان کو سمجھ میں آئے کہ میرے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور گھر کا کچھ کام ان کو سونپ دینا چاہیے، سپرد کرے یعنی سونپ دے، کیونکہ انسان جب خالی رہتا ہے نا تو پھر وہ اور بھی زیادہ سست اور کاہل بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے کچھ نہ کچھ اگر انہوں سونپیں گے تو وہ یہ بھی سمجھے گا کہ ہاں میں بھی ایک ذمہ دار ہوں، میرے اوپر بھی کوئی کام کا ذمہ دار ہے، اور وہ نہایت ہی دلچسپی اور کوشش کے ساتھ گھریلو معاملات کے انتظام کو سنبھالے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران اور محافظ ہے، اور اس معاملے میں عورت سے قیامت میں خداوند قدوس پوچھ گچھ فرمائے گا۔ یعنی جب شوہر گھر کے کام کو، گھر کے معاملات کو، جیسے کھانے وغیرہ کے بارے میں پیسہ رکھنے دیا، اس کے علاوہ سبزی وغیرہ جو سب جتنی بھی سارے چیزیں ہیں، یہ تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو سونپ دے۔ جب بیوی کو سونپ دیا گیا، اب اگر عورت یہ سارے سامان کو صحیح سے نہیں سنبھالتی ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگی۔ اگر وہ نگرانی محافظ اگر نہیں کرتی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھے گا، سوال فرمائے گا۔ آگے بڑھیے۔ بیوی پر اعتماد کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو گھر کے انتظامی معاملات میں ایک شعبہ کی ذمہ دار خیال کرے گی، اور شوہر کو بڑی حد تک گھریلو بکھڑوں سے نجات مل جائے گی اور سکون و اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی۔ گھر کا کام بیوی کو سونپنے سے اس میں کیا ہے، 2 فائدہ بتائی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بیوی اپنے آپ کو ایک ذمہ دار خیال کرے گی کہ میں ایک ذمہ دار ہوں، وہ پورے معاملات کو وہ سنبھالیں گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے گھر کے جو بھی معاملات رہتے ہیں یہ سب سے بے فکر ہو جائے گا۔ یہ سب جو بھی الجھن رہتا ہے کھانا کے بارے میں، ان کو یہ بے فکر ہونا پڑے گا کہ ہاں اب میری ذمہ یہ سب باتیں نہیں ہے کہ کھانا پکانا وغیرہ، کپڑے دھونا وغیرہ، اس کے بعد سامان کی رکھوالی نگہبانی کرنا وغیرہ، چاول ختم ہوا کہ نہیں ہوا، یہ سب کی دیکھ بھال، گھر میں کیا پکے گا، کیا کھائیں گے نہیں کھائیں گے، یہ ساری چیزیں بیوی کو سونپ دیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ شوہر تھوڑا بے فکر رہیں گے، نو ٹینشن رہیں گے۔ نہیں تو شوہر کو باہر کا بھی کام کرنا پڑتا اور باہر کے کام کے ساتھ ساتھ گھر کا بھی کام کرنا پڑتا۔ نمبر 12، عورت کا اس کے شوہر پر ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر عورت کے بستر کے راز والی باتوں کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کرے، بلکہ اس کو راز بنا کر اپنے دل ہی میں رکھے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے، پھر اس کے پردہ کی باتوں کو لوگوں پر ظاہر کرے اور اپنی بیوی کو دوسروں کی نگاہ میں رسوا کرے۔ بستر والی بات یعنی جو بھی پرسنل صحبت وغیرہ کی جو باتیں ہیں، جو بھی شوہر بیوی کے بیچ میں جو بھی کام ہوتا ہے، یہ باتیں شوہر کسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے۔ لڑکے کے بارے میں بہت ساری ایسے باتیں آتی ہے کہ جو بھی کرتا رات میں پوری باتیں دن میں وہ دوستوں یاروں کو ساری باتیں یہ سب بتا دیتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، وہ ایسا کر رہی تھی، ہے نا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو دوست کو آپ بتاتے ہیں تو دوست کیا سوچے گا، تصویر کرے گا، ہاں وہ تو ایسا کیا تھا، ایسا ہوا تو ان کے ساتھ میں، تو اس کے ذہن میں یہ گندی تصویر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بھی آپ کا دوست بھی آپ کے بیوی کے ساتھ کچھ اس طرح کی باتیں کر کے وہ بلیک میل کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سب باتیں بالکل بھی نہ بولے، اگر کوئی بیان کرے تو پھر گھما پھرا کر نقصان آپ ہی کو اٹھانا پڑے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اس میں کیا بیوی کی انسلٹی ہے، بے عزتی ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کے ساتھ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، جو بھی کام ہو، اپنی سہیلیوں میں نہ بولے، ٹھیک ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، غلط بات ہے، نہیں بولنی چاہیے، اس لیے اس کو راز کہا گیا ہے۔ نمبر 13،
شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے کچیلے گندے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ بدن اور لباس و بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے، کیونکہ شوہر جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بناؤ سنگار کے ساتھ رہے، اسی طرح عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میلا کچیلا نہ رہے۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت نفرت تھی کہ آدمی میلا کچیلا بنا رہے اور اس کے بال الجھے رہے۔ اس حدیث پر میاں بیوی دونوں کو عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح اس سے پچھلے بیان میں سنے تھے کہ بیوی کو پھوہڑ میلے کچلی اور چڑیل بن کے نہیں رہنا چاہیے، اس طرح شوہر کو بھی جب بھی وہ باہر سے آئے کام سے یا کہیں دوسری جگہ سے کھیل کے ہو یا کہیں سے بھی باہر سے جب بھی وہ آئے تو چاہیے کہ وہ فریش ہو جائے، یا تو گھر سے باہر اگر کہیں پانی وغیرہ کا انتظام ہے تو وہیں پہ فریش ہو جائے، اور اگر وہاں پہ نہیں ہے تو سب سے پہلے گھر میں آنے کے بعد اگر پسینہ وغیرہ آ گیا زیادہ تو غسل کر لے، نہا لے اور وہ کپڑے کو چینج کر دے، اور نہیں تو اگر پسینہ اتنا زیادہ نہیں آیا ہے، صرف دھول مٹی وغیرہ یا پھر کھیت سے کہیں سے کام کر کے آ رہا ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ منہ وغیرہ ہاتھ وغیرہ یہ سب دھو لے۔ نہیں تو کیا ہوگا، پھر ادھر سے شوہر آتے اور آ کے فوراً بیوی کے پاس جا کے پھر ان سے کچھ ہنسی مذاق وغیرہ کچھ نہ کچھ کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ عورت کو پھر ناگوار گزرتا ہے کہ یہ اس کے پسینہ سے یہ لت پت ہے اور بدن سے بدبو آ رہی ہے، تو ذرا سوچیے صحیح کہ آپ کے پاس وہ پھر کیسے آئے گی۔ جس طرح مردوں کے دل میں خیال رہتا ہے کہ بیوی ایسا سج دھج کے رہے کہ اس کے جسم سے بدبو نہ آئے اور خوشبو آئے، پاؤڈر کریم وغیرہ لگا کے رہے، اسی طرح عورت کی بھی خواہش رہتی ہے کہ میرا بھی شوہر ہینڈسم اچھا بن کے رہے، اس کے بدن سے بدبو وغیرہ نہ آئے بلکہ خوشبو وغیرہ آئے۔ یعنی کل ملا کے بات یہ ہے کہ جس طرح ہو وہ ہینڈسم اور اچھا خوبصورت بن کے رہنے کی کوشش کرے، اور یہ کام صرف بیوی شوہر کے لیے کرے گی اور شوہر بیوی کے لیے کرے گی، اور یہ دونوں کام کو ایک دوسرے کے لیے عمل میں لانا چاہیے۔ نمبر 14، عورت کا اس کے شوہر پر یہ بھی حق ہے کہ شوہر عورت کی نفاسات اور بناؤ سنگار کا سامان یعنی صابن، تیل، کنگھی، مہندی، خوشبو وغیرہ فراہم کرتا رہے تاکہ عورت اپنے آپ کو صاف ستھری رکھ سکے اور بناؤ سنگار کے ساتھ رہے۔ یہ بھی ایک حق ہے شوہر پر کہ شوہر کو چاہیے تیل، صابن، کریم، کنگھی، مہندی وغیرہ جو بھی چیز چاہیے ان کے سجاوٹ کے لیے، بناؤ سنگار کے لیے، تو یہ سب چیزیں شوہر کے ذمہ ہیں کہ وہ لا کے بیوی کو دے تاکہ وہ یہ سب لگا کر وہ اچھی صاف صفائی اور ستھرے کے ساتھ رہے۔ اگر کوئی شوہر لا کے نہیں دیتے تو پھر بیوی یہ سب بناؤ سنگار پھر کیسے کریں گے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جتنی بھی چیزیں چاہیے بیوٹی کے لیے یہ سارے چیزیں لا کے دے۔ نمبر 15، شوہر کو چاہیے کہ معمولی بے بنیادی باتوں پر اپنی بیوی کی طرف سے بدگمانی نہ کرے، بلکہ اس معاملے میں ہمیشہ احتیاط اور سمجھداری سے کام لے۔ یاد رکھو کہ معمولی شبہات کی بنا پر بیوی کے اوپر الزام لگانا یا بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر بیوی کے اوپر تہمت اور بدگمانی نہ کرے۔ بولا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمانی شوہر کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہوگا پھر؟ نہیں تو شوہر کو بہت ہی بڑا گناہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ میری بیوی کے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوا جو کالا ہے اور میرا ہم شکل نہیں ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ دیہاتی کی بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کچھ اونٹ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس بہت زیادہ اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ان میں کچھ خاکی رنگ کے بھی ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، کچھ اونٹ خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ سرخ اونٹوں کے نسل میں خاکی رنگ کے اونٹ کیسے اور کہاں سے پیدا ہو گئے؟ دیہاتی نے جواب دیا کہ میرے سرخ رنگ کے اونٹ کے باپ داداؤں میں کوئی خاکی رنگ کا اونٹ رہا ہوگا، اس کی رگ نے اس کو اپنے رنگ میں کھینچ لیا ہوگا، اس لیے سرخ اونٹوں کا بچہ خاکی رنگ کا ہو گیا۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے تمہارے باپ دادا میں بھی کوئی کالے رنگ کا ہوا ہو، اس کی رگ نے تمہارے بچے کو کھینچ کر اپنے رنگ کا
بنا لیا ہو اور یہ بچہ اس کا ہم شکل ہو گیا۔ دیہاتی شخص آ کے حضور کے بارگاہ میں شکایت کی کہ میرا بچہ کالا ہے اور میرے شکل پہ نہیں گیا، تو مجھے لگ رہا کہ میرا بچہ نہیں ہے یہ، ذرا سوچیے اس شکل اس پر نہیں گیا، تو وہ ایسا گمان رکھا۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں جو اونٹ ہے وہ سب کے رنگ جو سرخ ہے، تو سارے کے سارے اونٹ کیا سرخ رنگ کے ہی ہے؟ دیہاتی شخص نے پھر کیا عرض کیا کہ نہیں، سارے کے سارے سرخ رنگ کے نہیں ہے، بلکہ کچھ مٹیلے رنگ کی بھی ہے، مٹی کے کلر کی، خاکی رنگ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سرخ رنگ کے نسل میں سے خاکی رنگ کے اونٹ کیسے پیدا ہو گیا؟ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ داداؤں میں کوئی خاکی رنگ کے رہے ہوں گے، تو اسی کا جو رنگ ہے اپنے رنگ میں کھینچ لیا ہوگا۔ حضور پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکتا تمہارے نسلوں میں بھی، تمہارے باپ داداؤں میں بھی کوئی کالا رہا ہوگا، اسی کا رنگ کھینچا ہوگا بچے نے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے شکل آپ کے جیسے ہی ہو، وہ ماں کے جیسے بھی ہو سکتے، ماما کے جیسے بھی ہو سکتے، ہے کہ نہیں، نانا کے جیسے بھی ہو سکتے، یعنی اپنے نسل میں بھی ہو سکتے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے نسل میں نہیں بلکہ بالکل ہی الگ ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر کیا چیز کا نام دیں گے؟ اس حدیث سے صاف ظاہر ہو کہ محض اتنی سی بات پر کہ بچہ اپنے باپ کا ہم شکل نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے اس بچے کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ محض شبہ کی بنا پر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا دینا جائز نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ معمولی سی شک کی بنا پر بیوی پر الزام لگانا ناجائز ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ معلوم ہو۔ ہاں، ہوتی ہے کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے کسی سے چکر چلانے کی، لیکن آپ کو چاہیے کہ پہلے اسے کنفرم کر لے، پہلے پکڑ لے چوری، ٹھیک ہے، پتہ یہ چلا کہ وہ غلط راستے پہ ہے نہیں، لیکن آپ غلط سوچے ہیں تو آپ پھر اس میں گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ اس وجہ سے بیوی کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمانی نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ کوئی بات کو لے کر کنفرم نہ ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب باتوں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔